السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں آپ سے ایک اپنی زندگی کا سچا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو میرے ایمان کو بھی تازہ کر گیا اور شاید آپ کے دل کو بھی چھو جائے۔ یہ واقعہ کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ ہوا یہ کہ پہلے جب بھی میں بیمار ہوتا تھا، میری طبیعت خراب ہوتی تھی، ناساز ہوتی تھی، تو میں قرآن پاک کے خادمین سے دعا کرواتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے ہر بار شفا مل جاتی تھی اور دل میں یقین پختہ رہتا تھا کہ اہل قرآن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن اس بار جب میں بیمار ہوا، کسی وجہ سے میں نے ان سے دعا نہیں کروائی۔ میری بیماری بڑھتی گئی، کمزوری بڑھنے لگی اور زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ مجھے ہسپتال جانا پڑا۔ کئی دن ہسپتال میں گزارے۔ ظاہری علاج تو چل رہا تھا مگر دل بے چین تھا، سکون غائب تھا۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں نے ان قرآن پاک کے خادمین سے دعا ہی نہیں کروائی جو دن رات قرآن پاک کے اوراق کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد صرف قرآن پاک کا ادب احترام ہے، تو جن کی زبانوں سے قرآن پاک کے الفاظ نکلتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں نور کی خوشبو ہوتی ہے، میں نے فوراً ان سے دعا کی درخواست کی، پیغام بھیجا۔ اور دوستو، اللہ گواہ ہے، جس دن ان اہل قرآن نے میرے لیے دعا کی، اسی دن سے میری طبیعت بدلنے لگی۔ اللہ جل شانہ نے کرم فرمایا اور میں شفا پا کر ہسپتال سے واپس گھر آ گیا۔ اس موقع پر میں نے دل سے سمجھا کہ اہل قرآن کی دعا صرف الفاظ نہیں ہوتی، وہ تو رحمت کا وسیلہ اور نور کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ وہ بندے ہیں جن کے دلوں میں قرآن بسا ہوتا ہے اور ان کی زبانوں سے نکلے کلمات شفا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا تاکہ سب کے دل میں اہل قرآن کا ادب اور احترام تازہ ہو۔ قرآن پاک کی خدمت کرنے والے، قرآن حکیم کے اوراق کو سنبھالنے والے، خادمین قرآن اور دین کی راہ میں محنت کرنے والے، یہ سب اللہ جل شانہ کے خاص بندے ہیں۔ ان کا ادب کرنا، ان سے دعا کروانا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک اور اہل قرآن کی خدمت کریں، ان کا ادب احترام کریں اور اپنی زندگی میں قرآن کے نور سے جڑ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔